منٹو سرکل۔ بات آج سے تقریباً 53 سال پہلے یعنی 1967 کی ہے۔ ہمارے والدین نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مزید تعلیم کے لیے ہندوستان کی اس عظیم درسگاہ میں بھیج دیا جائے جسے 19ویں صدی میں سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، اور جہاں سے اچھے کندہ ناتراش بھی تراش خراش کے بعد کوہ نور بن گئے۔ ہر ماں باپ کو اولاد کے روشن مستقبل کی فکر ہوتی ہے، سو ہمارے ماں باپ کو بھی ہوئی۔ عمر اس وقت ہماری محض 10 سال تھی جب ہمیں ماں کے آنچل سے اور باپ کے گھر سے ہجرت کا حکم ملا۔ نئی جگہ پر نئے ماحول میں جانے کا خوف بھی تھا، والدین کی خواہشات کا لحاظ بھی۔ 5ویں کلاس ہم پاس کر چکے تھے۔ 6ٹھی کلاس میں ہمارا داخلہ مسلم یونیورسٹی کے اس اسکول میں ہوا جسے منٹو سرکل کہا جاتا ہے، اور جس کے طالب علموں سے یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ منٹو سرکل کے طلباء غنڈے بدماش نہیں تھے، نہ ہوتے ہیں، بلکہ اپنی ذہانت اور حاضر جوابی کے لیے پوری یونیورسٹی میں مشہور ہیں۔ اس لیے اکثر لوگ ان سے دامن بچا کر چلنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے، اور آج بھی۔ سر سید احمد خان نے قوم کی حالت سدھارنے کے لیے 1875 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1909 میں اس وقت کے وائسرائے لارڈ منٹو نے اس کی موجودہ عمارت کے لیے مالی تعاون دیا تو منٹو سرکل کہا جانے لگا۔ 1966 میں یونیورسٹی کے چانسلر سیدنا سیف الدین طاہر کے نام پر اس کا نام سیف الدین طاہر ہائی اسکول میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں 4 ہاسٹل ہیں: منٹو اے، منٹو بی، منٹو سی، منٹو ڈی۔ منٹو سرکل کے ٹھیک پیچھے یونیورسٹی کا قبرستان ہے، اسے لوگوں نے منٹو ای کہنا شروع کر دیا، جو آج تک مشہور ہے۔ اس اسکول کے سابق طلباء میں جنرل ایوب خان، لیاقت علی، طلعت محمود، حامد انصاری، عرفان حبیب، لالہ امرناتھ، سعید جعفری، جاوید اختر، مشیر الحسن، منصور علی خان پٹودی، احمد علی، ظفر اقبال، عبدالرحیم قدوائی، اور میرے علاوہ نہ جانے کتنی نامور شخصیات نے اس اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ میں ہمارے پہنچنے سے قبل ہی ہمارے 2 بڑے بھائی علی گڑھ پہنچ چکے تھے۔ ایک انجینئرنگ کالج میں ملازمت کر رہے تھے اور دوسرے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ منٹو سرکل کے احاطے سے باہر نزدیک ہی اسٹاف کوارٹرز ہیں۔ اس زمانے میں وہاں عزیز الحسن صاحب، سید محمد کرمانی اور ایک اسپورٹس کے استاد عباس صاحب کے علاوہ ایک انگریز رہا کرتا تھا۔ انہی کوارٹرز میں ہمارے برادران بزرگ نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اسکول میں داخل ہونے کے لیے اس سمت سے ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، ہم اسی سے اسکول جایا کرتے تھے۔ بہرکیف ہم پہلے دن بہت بن سنور کر خاکی پینٹ، سفید قمیض پہن کر اسکول پہنچے۔ ہم نے اپنی کتابیں پلاسٹک کے ایک خوبصورت سے تھیلے میں رکھی تھی، جسے دیکھ کر کچھ سینئر طالب علموں نے طنز کیا، کیوں پارٹنر، کیا سبزی لینے بازار جا رہے ہو؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ اگلے ہی دن ہم نے اسے بدل لیا۔ کرمانی صاحب ہمارے کلاس ٹیچر تھے، انتہائی نفیس اور شفیق استاد۔ اسکول کے ابتدائی دنوں میں ہمیں انٹروڈکشن، جسے دوسرے تعلیمی اداروں میں ریگنگ کہا جاتا ہے، سے بھی گزرنا پڑا۔ علی گڑھ میں سینئر جونیئر کی تفریق بہت ہے۔ ہر سینئر جونیئر پر برتری حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ ہر جونیئر سینئر کا ادب کرتا ہے۔ علی گڑھ میں یہ احساس آج بھی ہے۔ وہ دنیا کے کسی ملک میں ہوں، اپنی سینئرٹی کے احساس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ پہلی ہی ملاقات میں یہ ضرور معلوم کریں گے آپ کس ایئر میں تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوگا کہ آپ اس کے بعد آئے تھے، فوراً ہی کہیں گے ہم تو آپ کے سینئر ہیں۔ اس کا علم ہوتے ہی فطری طور پر برتری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ بہرحال 1 سال بعد ہم بھی سینئر ہو گئے۔ بہت جلد ہم اس ماحول میں گھل مل گئے۔ ہم سب طالب علم ایک دوسرے کو پارٹنر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس زمانے میں جناب صغیر احمد صدیقی اسکول کے پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ انتہائی سخت مزاج، طلباء ان سے بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ کی سختی بہت بری معلوم ہوتی ہے، اور طالب علم انہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اساتذہ کی یہی سختی طلباء کے مستقبل کو روشن کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آج میں جس منصب پر ہوں، یہ انہی اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ علی گڑھ میں بعض اساتذہ اور سینئر طلباء کی شخصی صفات کی بنیاد پر ان کے نئے اضافی نام رکھنے یا خطابات سے نوازنے کا بہت رواج ہے۔ منٹو سرکل میں وسیع ابا جی، تقی پوتڑا، افضال تھیلا جی۔ یونیورسٹی میں جب حسرت موہانی بٹوا لے کر آئے پان کا، تو طلباء نے انہیں خالہ جان کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں مولانا کہے جانے لگے۔ دیگر نامور شخصیات میں مسعود ٹامی، مختار گھوڑا، بصیر گٹا، نفیس بکرا، اقبال برولا، کمال انڈا، وسیم بھنڈی وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح کے نام اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ اصل نام کہیں کھو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ناموں کے رکھنے میں کسی کی تضحیک یا دل آزاری مقصد ہو، صرف علی گڑھ کے طلباء کی حصے مزاح کا اظہار ہے۔ دراصل علی گڑھ یونیورسٹی ایک خاندان کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے۔ خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے سے محبت بھی کرتا ہے اور مذاق بھی۔ خاندان کی یہی محبت دنیا میں موجود ہر جگہ اپنے خاندان کے افراد کو تلاش کر لیتی ہے۔ ہمارے 7ویں کلاس کے کلاس ٹیچر چشتی صاحب تھے۔ ہمیشہ شیروانی پہنا کرتے تھے، بائیں ہاتھ میں بیگ لے کر بڑی نزاکت سے چلتے تھے۔ سزا کے طور پر کان مروڑنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اردو پڑھاتے تھے، ان کی محبت آج بھی دل پر نقش ہے۔ انہوں نے ہمیں کلاس کی میگزین کے اردو حصے کا ایڈیٹر بھی مقرر کیا تھا۔ غزنوی صاحب دراز قد اور اکہرے بدن کے تھے، شیروانی اور بڑے پائچے کا پاجامہ پہنا کرتے تھے۔ جناب افضال احمد صدیقی 8ویں کلاس میں ہمارے کلاس ٹیچر تھے۔ انتہائی نستعلیق لباس و گفتار سے نفاست ٹپکتی تھی۔
درمیانہ قد، کشادہ پیشانی، موٹے شیشوں کا چشمہ، دیکھنے سے ہی پڑھے لکھے لگتے تھے۔ اسی لیے علم بانٹنے نائجیریا بھی گئے۔ 8ویں کلاس میں آنے کے بعد ہمارا کلاس روم صدر دروازے کے دائنی طرف والے حصے کی پہلی منزل پر آ گیا تھا، جہاں پاس میں پرنسپل صاحب کا دفتر بھی تھا۔ ہمیں دینیات مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب پڑھاتے تھے۔ مجھے آج تک نماز پڑھتے وقت ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ انہوں نے جس طرح نماز پڑھنے کے طریقے کی وضاحت کی تھی، میں آج تک فراموش نہیں کر سکا۔ ریاضی کے استاد جناب ظہیر احمد 9ویں کلاس میں ہمارے کلاس ٹیچر تھے۔ ظہیر صاحب سزا کے لیے چھڑی کا استعمال کرتے تھے۔ نعیم اللہ خان صاحب کی شخصیت سے میں بہت متاثر تھا۔ سرخ سفید بے داغ بے شکن لباس، پٹھان ہونے کی باوجود ہونٹوں پر مسکراہٹ، طلباء کے ساتھ شفیقانہ اور دوستانہ رویہ، سبھی طالب علموں میں وہ بہت مقبول تھے۔ ہمارے 10ویں کلاس کے کلاس ٹیچر تھے۔ منٹو سرکل میں میں نے 5 سال گزارے۔ یہ 5 سال مجھے بے حد عزیز ہیں۔ یہ 5 سال میرے لاشعور میں بسے ہوئے ہیں۔ اس مدت میں جن اساتذہ نے مجھے پڑھایا، ان کی شفقتیں میری یادوں میں محفوظ ہیں۔ مجھے ابا جی یعنی جناب محمود وسیع بھی یاد ہیں، اور قدسیہ میڈم بھی۔ مجھے عین الحسن، ظفر الدین، شرافت اللہ، نثار احمد چوہان، احمد علی، منور حاذق، مبشر کرمانی وغیرہ، اور ظفر اقبال جو آگے چل کر ہندوستان کی ہاکی ٹیم کے کپتان بھی ہوئے، کی محبت یاد ہے۔ میں تمام زندگی اس بات پر فخر کرتا رہوں گا کہ میں نے زندگی کے 5 سال منٹو سرکل میں گزارے، جہاں کے طالب علموں نے مختلف شعبوں میں نمایاں مقامات حاصل کیے۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں اس واقعے کو اکثر اپنے بچوں کے سامنے دہراتا ہوں۔ بات اس وقت کی ہے جب میں 7ویں کلاس میں تھا، اب سے 50 سال قبل۔ اسکول میں اسکاؤٹ کے ایک فوٹو گروپ کا انعقاد ہونا تھا۔ کیمرہ مین آ چکا تھا، وقت سب بچوں کو دیا جا چکا تھا۔ محمود وسیع یعنی ابا جی اسکاؤٹ ماسٹر تھے۔ سب سے کہا گیا کہ اسکاؤٹ ڈریس پہن کر آئیے، تبھی آپ فوٹو گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت خاکی نیکر نہیں تھا، بہت پریشان تھا کہ گروپ میں کس طرح شرکت ہوگی۔ ابا جی نے کہا فوٹو کھنچوانا ہو تو نیکر پہن کر آؤ۔ اس شش و پنچ میں کمرے پر پہنچا کہ کیا کروں، وقت کم تھا۔ میں نے فوراً اپنی خاکی پینٹ نکالی اور اسے کاٹ کر نیکر بنایا اور فوٹو گروپ میں شامل ہو گیا۔ بعد میں اس حرکت پر ڈانٹ بھی کھانی پڑی۔ 50 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی فوٹو گروپ میرے پاس محفوظ ہے۔ اب میری شناخت ناصر محمود کے بجائے پروفیسر ابن کمل کے طور پر ہونے لگی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اب بھی اکثر اپنے آپ کو ناصر محمود کی شکل میں منٹو سرکل کے گھاس کے میدانوں میں دوڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اسی کا نام اسکول ہے، جہاں بچپن ہوتا ہے۔ جس طرح بچپن کی یاد کی ہوئی نماز ہمیشہ یاد رہتی ہے، اسی طرح اسکول میں گزارا ہوا وقت کبھی دل سے محو نہیں ہوتا
اور پھر منٹو سرکل جیسا اسکول جو ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں، ایک تہذیبی مرکز ہے، جو سر سید کا خواب ہے اور ہم اس خواب کی تعبیر ہیں۔